تیسرا معاملہ جو ہے وہ میں نے کل کی ایک آئینی درخواست متفرق درخواست دائر کی ہوئی ہے عمران خان کو جیل کی سہولیات کے حوالے سے. ابھی تک تفصیلیں نہیں دی. 22 تاریخ کو عدالت نہیں بیٹھی تھی تو کیس اب لسٹ کینسل ہو گئی تھی. اس میں متفرق درخواست دائر کی ہے کہ مجھے ایز اے کمیشن کے طور پر جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے چیئر پر مجھے اجازت دی جائے ساتھ اسلام آباد جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے اینکر حضرات اور ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے لوگوں کو وہ جیل میں خود جائیں, عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بیرک تک پہنچے. کل آپ نے دیکھ لیا کہ چوہے چھوڑے جا رہے ہیں اور وہ گھٹن کا ماحول ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور عمران خان کے بارے میں آپ زہر کے حوالے سے جو باتیں سن رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. تو یہ موقع اس لیے عمران خان کے بیرک تک اور جیلوں تک یہ عدالت کو میں نے کہا کہ درخواست لگائی رہی ہیں, اور میں نے عدالت سے گزارش یہی کی ہے کہ اس کیس کو آج منگوا لیا جائے اور جمعے کے لیے جو دوسرے باقی کیسز رکھے ہیں اس کے ساتھ رکھے. میں نے وہ تقریباً اب تک ابھی تک اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جواب فائل نہیں کیا. سہولیات کے حوالے سے باتیں یہ بڑی کرتے رہے. جتنے اب آپ دیکھیں ان کے منسٹر آ کے کیا کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم نے سائیکلیں دے دیں, سہولیات دے دی, دیسی کی. او بھائی لے کے تو ریکارڈ کے اوپر آپ سے ڈیٹا منگوا رہے ہیں. آج 2 مہینے ہو گئے رپورٹیں منگواتے ہوئے اڈیالہ جیل سے کے حوالے. اور دوسرا جو میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, ICCPR, نیشنل مینڈیلا رولز اور یہ سارے بین الاقوامی قوانین کے تحت وہ سہولیات تو دی نہیں جا رہی عمران خان کو. عمران خان کو اگر وہ کوئی سائیکل چلانے کے لیے مشین دے دی ہے, بھئی آپ نے تو پورا اسٹیڈیم فراہم کرنا ہے, آپ نے تو کھیلوں کے تمام سہولیات فراہم کرنی ہیں, آپ نے تو فراہم ہی نہیں کی ہیں. اس کے علاوہ جو کھانا حق ہے اور وہ پیسے دے کر لیتے ہیں. اور یہ جھوٹ سارے, یعنی اس رپورٹ آنے کے بعد وفاقی حکومت کے تمام جھوٹ پکڑے جائیں گے, اور ہمیں امید بڑی ہے کہ عدالت ہمیں کمیشن کے طور پر وہاں بھیجے گی, ہم وہاں جا کر دیکھیں عمران. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچوں سے بھی کالیں نہیں کرائی جا رہی ہیں. تو یہ ساری آج عدالت سے گزارش کی ہے. اب دیکھتے ہیں, امید ہے تھوڑی دیر کے اندر اس درخواست کی سماعت ہوتی ہے, اور میں نے یہی کہا کہ جمعے کے لیے اس درخواست کو رکھ لیا جائے. اچھا اگر صدیق صاحب بتائیے گا, سوشل میڈیا پہ کافی خبریں گردش کر رہی ہیں, سینئر صحافی حضرات اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں, تجزیہ بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو پھر سے خطرہ ہے. ابھی دائر کی بھی آپ نے بات کی ہے, یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں, اور خان صاحب کی طرف سے جو ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی پھانسی کی طرف لے کے جایا جائے گا یا معاملات مزید کی طرف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کسی کو بڑی خوش فہمی تھی کچھ لوگوں کو کہ یہ ٹوٹ جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹے, اور اب کیس کیا رہ گیا ہے. 9 مئی کے کیس تقریباً ایک طرح سے ختم ہو گیا, ضمانتیں اس میں ہو جانی ہیں. توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں آپ کے سامنے 4 میں سزائیں ہوئی تھیں, کیا حال ہوا ہے اس وقت. اگر سارے حالات اور واقعہ دیکھیں تو عمران خان تو سپتمبر میں باہر ہے. میری یہ پریڈکٹڈ ڈیٹ بھی ہے اور کیلکولیٹڈ ڈیٹ بھی ہے کہ سپتمبر کے اندر. اب روکا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ خدشات تو ہیں نا, فیملی کو خدشات ہیں. میری سے زیادہ ان کی فیملی کو خدشات ہیں, اور ہم سب کا زیادہ کنسرن ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن جا کر دیکھیے اور حالات آئیں. اور دوسرا جہاں تک ہے دیکھیے وہ کوشش ان کی ہوگی کہ کسی طرح سے جو ہے نا اپنا فیلڈ کورٹ مارشل کے حوالے سے معاملات آ جائیں. ابھی جنرل فیض صاحب کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی وہ فیصلہ کو آنے دے, وہ فیصلہ کہیں نہ کہیں چیلنج ہوگا. اگر عمران خان صاحب کو اگر لے جایا جائے گا ان میں, اگر فوجی عدالتوں کے اندر, فوجی عدالتوں کا پتا پہلے ہی معاملہ 9 مئی کا چیلنج پڑا ہوا ہے, تو یہ بھی چیلنج کیا جائے گا. توقعات دیکھیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, کوششیں اپنی جگہ پر. وفاقی حکومت جو سیاسی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے, عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. تو مقابلہ یہی طریقہ ہے, اس طرح کے روایتی طریقوں سے کر رہا ہے جو پاکستان سے 75 سالوں سے جو ہو رہا ہے, یہ وہ 70 سالوں سے جو ہو رہا ہے یہ وہی کرنے کی کوشش ہے. اچھا حضرت صدیق صاحب, آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, تمام معاملات سمجھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں چانسلر, وائس چانسلر کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران خان صاحب چانسلر بن جاتے ہیں تو کیا وہاں سے بھی پریشر کریٹ کیے جا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے چانسلر ہیں, اس کو آپ اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں یا اس کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں ایک بات ایک بات آپ کو بتاؤں. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب اس کو سزا یافتہ قیدی نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں, آج ضمانت ہوتی ہے اور کیسوں کے اندر تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. یہ نوٹڈ ڈاؤن, یہ ہر کوئی تحریر کر لے اس بات کو. ہاں وجہ یہ ہے کہ آکسفورڈ کے اندر بہت سے یعنی بین الاقوامی طور پر جو طالب علم ہیں جو پاکستانی بہت بڑی تعداد ہے. اور ہماری جو ابھی کیمپین چل رہی ہے وہ آپ حیران رہ جائیں گے, ابھی تک ہماری اسیسمنٹ جو ہے وہ جیتنے کی بہت بڑی تعداد ہے. ابھی بتا نہیں رہے, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور پریشانی بہت ہے. اور اس کے لیے میں بتا لیتا ہوں, چلے میں نام لے لیتا ہوں. جنرل ٹیڈ عبدالقیوم صاحب جو سابقہ سینیٹر ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ روکنے کے لیے پہنچے ہیں کہ اس میں لابنگ کر رہے ہیں. اس وقت موجودہ حکومت لابنگ کر رہی ہے. میں لفظ ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ لابنگ کر رہی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون سے بندے انہوں نے انگیج کیے ہیں تاکہ وہ کوشش کر سکیں یہ روک سکیں الیکشن نہیں. اب عوام نے عمران خان صاحب کو وہاں بھی ووٹ دینا ہے, وہ ہو جانا ہے.
اور عمران خان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اکتوبر میں غالباً الیکشن ہے تو چانسلر ہوں گے، اور جتنی کیمپین چل رہی ہے، لابنگ جا رہی ہے، جتنے مرضی پیسے لگا دیں، پیسے یہ لگا رہے ہیں، لابنگ ہم پہ الزام تھا، لابنگ کے لیے یہ پیسے لگا رہے ہیں، اور یہ پیسے ایسے ہی رہ جا رہے ہیں، ان کو وقت سے پہلے یہ مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، بعد میں خیال آ جاتا. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ریسنٹ وہ آپ نے بلوں کا کہہ رہے تھے 14 روپے فی یونٹ، وہ جال سازی تو دیکھ لی نا. اب آپ نے ڈکلیئرڈ جال سازی دیکھ لی کہ بلوں کے اوپر خود چپسا کر کے نکالا تو اصل بل نکالا تو اصل بل ہے ہی کوئی نہیں. اور عوام کو اب لائنوں میں لگا رہے ہیں کہ عوام جائیں دفتروں میں جائیں، جا کر دھکے، یعنی پوری عوام بجلی کے بل ٹھیک کرانے کے لیے دفتروں کے دھکے کھائے گی. اور بھائی جا کر اگر تم نے ریلیف دیا ہے نا، ایک کمپیوٹر سے بیٹھ کر ٹچ کریں اور وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی، بجلی کے بلوں کا ریلیف بھی سامنے آ جائے گا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی. اظہر مشوانی کے بھائیوں کی ریکوری کے حوالے سے دوسرا معاملہ اسی میں بتا دیا ہے کہ فیضان بھی آ گیا، باقی لوگ بھی سارے آ گئے. اس کے ساتھ ایک اور ہے، سہرش بہرام زوجہ ہیں نعیم احمد یاسین کی. نعیم احمد یاسین جو ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا، حالانکہ ان کا تعلق جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت سوشل میڈیا ونگ جو وفاقی حکومت کا تھا اس کے حوالے سے تھا، اور ان کا کوئی کنسرن نہیں تھا. لیکن جس طرح ان کو اٹھایا گیا، اور یہ میں بتا دوں یہ واحد کیس ایسا ہے کہ جس میں ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے، کون سی گاڑی لے کے گئی، کہاں لے کر گئی، کس طرح لے کر گئی، یہ سارے ثبوت موجود ہیں. آج کورٹ کے شروع میں جب اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ جناب باقی کو بھی ٹائم دے دیں ڈاکٹر بابر اعوان سے، میں نے کہا نہیں جی میں تو ان سے مطمئن نہیں ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے. کوئی جرم کیا ہے تو رکھیں اس کو، نہیں رکھنا تو نہ صحیح. بعد میں اٹارنی جنرل نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی ڈیٹ سے پہلے، اور اگلی ڈیٹ بھی زیادہ لمبی نہیں پڑی ہے، جمعے کی پڑی ہے 30 اگست کے لیے، 30 اگست کے لیے تاریخ پڑی ہے. اور 30 اگست کو عدالت نے کہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی اس پہ پروگریس ہوگی. اور فائل کے اندر ہم نے ساری جتنی چیزیں لگائی ہیں وہ ریکارڈ کے اندر. اور ایک جو سوال اٹھا رہے تھے مجھے، وہ سوال میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹیریٹوریل، بھئی انسانی جان کے حوالے سے سردے نہیں ہیں. کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک بندہ یہاں سے ہے آپ اٹھا کر لے جائیں دوسرے صوبے کے اندر، اور ابھی یا تو آ کر بتائیں نا کہ بندہ یہاں پر ہے، یعنی پنجاب سے اٹھایا ہے یا لاہور سے اٹھایا ہے، اٹھا کر آپ جائیں اسلام آباد کے اندر، تو کہاں آنا ہے میں نے؟ اور اسلام آباد کی جورسڈکشن چونکہ وفاقی ادارے اس کے اندر ہیں تو وفاقی حکومت کی وجہ سے جورسڈکشن اس کی موجود ہے. امید بڑی ہے مجھے کہ یہ اس حوالے سے نہیں تو اب یہ معاملہ اب طے ہونا ہوگا کہ اگر کسی کو اٹھانا ہے تو قانون کے تحت اٹھانا، نہیں ہونا تو آپ کا یا تو وزیر اعظم رسپانسیبل ہوگا یا متعلقہ محکمے رسپانسیبل ہوں گی. اس میں جسٹس میاں گل حسن اور یہ بات صاف آ چکی تھی اور ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ آپ کے سامنے ارشد شریف والا معاملہ ہے. ارشد شریف میں جویریہ جو زوجہ محترمہ ہے ان کی طرف سے درخواست دے دی ہوئی ہے فریق بننے کی، اور عدالت کے سامنے آج آپ حامد میر صاحب کی طرف سے آپ کے سامنے آیا، وہ ساری باتیں رکھی. اور ایک بات بڑی وضاحت سے بتائی کہ اب تک 8/2022 سے خط لکھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، اور وہ درخواستوں کے اوپر صدر پاکستان نے جواب بھی دیا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے وہ بھی عدالت کے سامنے رکھی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بتایا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر سامنے پروسیڈنگ ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن بننی ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہے. اور جوڈیشل جو یہ پروسیڈنگ ہوں گی اس کا اطلاق جو ہے جو ہماری پرچہ درج ہوا ہے اس پہ نہیں ہوگا. اور اس کی مثال میں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا دی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں FIR بھی درج ہوئی تھی، اور حکومت نے خود، موجودہ حکومت نے جو نون لیگ کی حکومت، انہوں نے خود اس کا ایک کمیشن بھی تشکیل دیا تھا، اس کی علیحدہ انکوائری اور اس کی علیحدہ انکوائری. تیسرا جو بات وہ کر رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے، وہ SJIT دیکھ رہی ہے، تو عدالت کو بتایا وہ 13 فروری 2023 کا ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2024 اگست میں، اتنا وقت گزر گیا ہے، ابھی تک SIGAT نے کیا کیا. اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو FIR ہوئیں، جو کارروائی ہوئی، اس کے حوالے سے وہ سارا عدالت کے سامنے لایا جائے.